آپ کو اللہ پاک کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، آپ نے اس کی ایک بات نہیں سنی، یہاں تک کہ وہ لوگ پورے کے پورے زمین میں دھس گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قیامت تک زمین کے اندر دھستے ہی چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو انہیں ان کی دشمنی کی وجہ سے ملتا رہا۔ بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ کسی مارکیٹ میں ایک شخص کی شاپ ہوتی ہے، شاید کپڑے وغیرہ کا کام تھا اس کا۔ وہ چھٹی والے دن اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اچانک اسے ایک کال آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جس مارکیٹ میں اس کی شاپ تھی اس میں آگ لگ گئی ہے مارکیٹ میں۔ نیوز بہت شاکنگ تھی، پر اسے شوق نہیں لگتا۔ وہ اٹھتا ہے اور فوراً مارکیٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو پتہ چلے کہ اس کی دکان پر آگ لگ گئی ہے جس میں لاکھوں کا مال ہے تو اس کی حالت خراب ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مارکیٹ پہنچتا ہے، وہاں بھی ایسے ہی پرسکون میں ہی رہتا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ بھائی جلدی جاؤ اور اپنی دکان تو چیک کرو، پر وہ اطمینان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب شاپ کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کی شاپس پر آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کی شاپ بچی ہوئی ہے۔ خیر، آگ بجھائی جاتی ہے اور پھر جب سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے تو اس کے آس پاس دکان والے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ تو تجھے یہاں آ کے پتہ چلا تھا کہ تیری دکان بچ گئی ہے، پر تو پہلے سے ہی سکون میں تھا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ میں ہر سال پابندی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں نے کبھی بھی اللہ کے حق میں خیانت نہیں کی، اور میرا ایمان ہے کہ زکوٰۃ مال کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے میں پرسکون تھا کہ میرے مال کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور دیکھو اللہ نے کیسے میرے مال کی حفاظت بھی فرمائی۔ اس واقعے سے ایک بات دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر بعد میں جا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنی تو یقین اور مضبوط ہو گیا۔ اسی بات کو ہم ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ یا ضروری صدقات نہیں دیتا اس کا مال خطرے میں پڑ جاتا ہے، اللہ اس کے مال کی حفاظت نہیں فرماتا، بلکہ وہی مال اس کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک تاریخی دشمن کے بارے میں سنیں گے جسے اس کے مال کی محبت نے اللہ کا حق ادا کرنے سے روکا، اسے اللہ کا دشمن بنا دیا، اور صرف یہی نہیں، اس مال کی محبت اور نحوست نے اس سے اتنا گھٹیا کام کروایا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کتنا فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، کیا حال کیا اللہ نے اس کا اور اس کے مال کا، جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، ہم جس دشمن کی بات کر رہے ہیں وہ دشمن بھی پچھلی ویڈیو کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور اس کا نام تھا قارون۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، بہت خوبصورت تھا، حسین شکل کا آدمی تھا، اس لیے اسے منور کہتے تھے۔ اور تو اور بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے اچھا قاری بھی یہی تھا، اور بہت بڑا عالم بھی، اور لوگ اس کا بہت ادب کیا کرتے تھے۔ جب یہ غریب تھا تو بہت عاجزی کرنے والا با اخلاق شخص تھا، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ میں مال و دولت آنا شروع ہوئی یہ بالکل چینج ہو گیا اور منافق بن گیا، اور یہ دولت مند اس طرح بنا کہ فرعون نے اسے بنی اسرائیل کا سربراہ یعنی لیڈر بنا دیا تھا۔ اس اعتبار سے یہ بنی اسرائیلی ہو کر بھی ظالم فرعون کا ساتھی تھا، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل میں ایسے ہی آدمی کو لگاتا تھا جو ہر معاملے میں اس کے ساتھ وفادار رہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت امیر ہو گیا۔ اللہ پاک نے اسے بہت دولت دی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے خزانے اتنے زیادہ ہو گئے کہ صرف ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے اسے طاقتور لوگوں کی پوری ایک ٹیم بنانی پڑی، اور پھر وہ سب مل کر اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، اور وہ لوگ بھی اس کے خزانوں کی وزنی اور بھاری چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ جب قارون سوار ہو کر کہیں جاتا تو کئی خچروں پر اس کے خزانے کی چابیاں رکھی جاتی۔ ناظرین تصور کیجئے، امیجن کیجئے، اتنا امیر آدمی کہ اس کے خزانے نہیں بلکہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک پوری طاقتور ٹیم اٹھا رہی ہے، اور پھر اسی دولت نے قارون کو اسلام کا دشمن بنا دیا، اور وہ کتنا بد اخلاق اور مغرور ہو گیا اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے کہ ایک مرتبہ ہفتے کے دن قارون بہت اتراتے ہوئے اس انداز سے نکلا کہ اس نے اپنے اوپر سونے کی زین ڈالی ہوئی تھی، سفید رنگ کے خچر پر بہت قیمتی اور شاندار کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اتراتے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہزاروں خادمائیں اور غلام بھی تھے جو کہ زیوروں سے بھرے ہوئے ریشمی لباس پہنے اور سجے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے۔
جب کچھ لوگوں نے اس کی اس شاہانہ انداز اور اس کی دولت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگ جو مال و دولت کو بہت پسند کرتے تھے وہ کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی ایسی شان و شوکت اور مال و دولت ملتی۔ واقعی میں قارون کا نصیب ہم سے بہت اچھا ہے۔ لیکن ان لوگوں میں سے کچھ اللہ والے بھی تھے جو سچے مومنین تھے۔ انہوں نے جب قارون کو اتراتے ہوئے اور اپنی دولت کے نشے میں مست دیکھا تو ان سے کہا کہ قارون، اتنا اکڑ مت، غرور اچھا نہیں ہے، اور اللہ کا ناشکرہ مت بن، ورنہ اللہ کی محبت سے دور ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہیں نا، انہیں اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں خرچ کر تاکہ آخرت میں تیرا حصہ ہو جائے۔ انہوں نے ان سے کہا، اچھا کھا، اچھا پی، اچھا پہن، جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھا، حلال چیزیں اور حلال کام کر، لیکن جہاں اپنا خیال رکھ وہیں ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھ، جہاں اپنے نفس کو نہ بھول وہاں اللہ کے حق کو بھی نہ بھول۔ جس طرح تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، اسی طرح تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، مسکین اور غریب کا بھی تیرے مال میں حصہ ہے۔ ہر حقدار کا حق ادا کر، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ سلوک کیا ہے، تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو اوروں کے ساتھ بھی سلوک اور احسان کر۔ اپنے اس غلط ایٹیٹیوڈ کو بدل دے اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا بند کر دے۔ اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ ناظرین، آپ نے سنا ایمان والوں نے کتنے پیارے اور خوبصورت انداز میں قارون کو نصیحت کی، لیکن چونکہ قارون اپنی مال و دولت کے نشے میں بالکل اندھا ہو گیا تھا، لہٰذا اسے ان اللہ والوں کا نصیحت کرنا پسند نہیں آیا۔ نصیحت قبول کرنے کے بجائے وہ الٹا ان پر بھڑک گیا اور انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم کس احسان کی بات کرتے ہو؟ کون سا فضل؟ مجھے تو یہ مال میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ میں اس دولت کو اپنے علم اور اسکل کی وجہ سے ڈیزرو کرتا ہوں، تو اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ ناظرین، قارون یہ کس علم کی بات کر رہا تھا، اس بارے میں کتابوں میں مختلف باتیں ملتی ہیں۔ کچھ میں یہ ہے کہ توریت کی علم کی بات کر رہا ہے، ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ وہ علم کیمیا کی بات کر رہا ہے جو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا تھا، اور اس کے ذریعے وہ ایک میٹل برونز کو چاندی اور کاپر کو سونا بنا لیتا تھا۔ ناظرین، قارون کا خیال تھا کہ چونکہ میرے پاس علم ہے، دولت ہے، دبدبہ ہے اور لوگ بہت ہیں، اس لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یوں وہ توریت کا علم ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب کو بھول بیٹھا۔ اس کے اس خیال پر قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرمائیں جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں۔ ناظرین، قارون کے پاس سب کچھ تھا، مال و دولت، شان و شوکت، زندگی بھر کی آسائش اس کے پاس تھی، لیکن ان سے بڑھ کر ایک نعمت ایسی تھی جو اس کے دونوں کزنز کے پاس تھی، مگر وہ اس سے محروم تھا۔ وہ اپنی ساری دولت دے کر بھی اس چیز کو نہیں خرید سکتا تھا، وہ چیز تھی نبوت، اور اسی نعمت کی وجہ سے اسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے حسد ہونے لگ گیا، اور پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اس نے اپنے حسد کا اظہار کر کے اپنے اسلام دشمن ہونے کا پورا ثبوت دے دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو دریا پار کروایا تو اس کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ نبی جناب علیہ السلام کو دیا گیا۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون کے پاس لاتے اور وہ ان قربانیوں کو ایک خاص جگہ پر رکھ دیتے، اور وہاں آسمان سے آگ اتر کر ان کو چلا دیتی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ قارون حضرت ہارون کی اس ڈیزینیشن پر حسد ہوا، یعنی وہ ان سے جلنے لگا، اور اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب تو رسول بن گئے ہیں آپ، اور قربانی کی ذمہ داری آپ نے حضرت ہارون کو دے دی، مجھے آپ نے بالکل چھوٹا بنا دیا اور مجھے کوئی ایسی اہم ڈیوٹی نہیں دی، حالانکہ میں توریت کا بہترین قاری ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری حضرت ہارون کو میں نے خود سے نہیں دی بلکہ اللہ پاک کے حکم سے دی ہے۔ قارون نے کہا، خدا کی قسم مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں ہے، جب تک آپ مجھے اس بات کا پروف نہیں دیں گے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اپنی لاٹھیاں یعنی اسٹکس لے آؤ۔ وہ سب لاٹھیاں لے آئے تو حضرت موسیٰ نے ان سب لاٹھیوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل کے لوگ ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ اب جب صبح ہوئی اور کمرے میں دیکھا گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی سرسبز ہو گئی تھی، یعنی اس میں پتے نکل آئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے قارون، اب تو مانتا ہے نا کہ حضرت ہارون کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے؟ قارون نے کہا، یہ آپ کا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ پھر بھی اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آئے، لیکن وہ پھر بھی آپ علیہ السلام کو ہر وقت تکلیف دیتا تھا، اور اس کی دشمنی حضرت موسیٰ کے ساتھ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔
پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے لگائے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانا کھاتے، باتیں کرتے اور ایسے ہنسایا کرتے تھے، اور اس کی زندگی اس طرح گزر رہی تھی۔ پھر اسی دوران زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے یہ ڈیلنگ کی کہ وہ اپنی دولت سے 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دے دے گا۔ لیکن جب گھر جا کر اس نے کیلکولیشن کی تو اس کے مال کا 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بن رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل بدل گیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی اس کی ہمت نہیں بنی۔ اس نے بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم نے حضرت موسیٰ کی ہر بات مانی ہے، اور دیکھو وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر اب تمہارا مال بھی لینا چاہتے ہیں، تو تم لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی وہ خود زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا تھا تو اس نے دوسرے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، ورگلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجئے، ہم آپ کی ہر بات پر عمل کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب قارون نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں ایک نہایت ہی گری ہوئی حرکت کی۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایک عورت کے پاس جاؤ اور اسے پیسے دو تاکہ وہ حضرت موسیٰ پر برے کام کی تہمت لگائے۔ جب ایسا ہوگا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو بہت سارا مال اور بہت سے وعدے کر کے یہ تہمت لگانے پر تیار کر لیا۔ پھر وہ دوسرے دن بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا، بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کا بیان سننا چاہتے ہیں، آپ آئیں اور انہیں بیان سنائیں۔ حضرت موسیٰ تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ سن کر قارون کہنے لگا، یہ حکم سب کے لیے ہے یا صرف ہمارے لیے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، سب کے لیے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو قارون نے اپنی چال چلی۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ گناہ کیا ہے، معاذ اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ جب وہ عورت سامنے آئی تو آپ نے اس سے فرمایا، اے عورت، تجھے اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑ کر اس میں سے راستے بنائے اور توریت نازل کی، تو بالکل سچ سچ بتا کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ان جملوں نے اس عورت کے دل میں اللہ کا خوف بٹھا دیا۔ ناظرین، وہ بالکل ڈر گئی اور اسے اللہ پاک کے رسول پر بہتان لگانے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس نے حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ جو کچھ قارون کہہ رہا ہے، اللہ پاک کی قسم یہ سب جھوٹ ہے، اور اس نے الزام لگانے کے لیے مجھے بہت سارا مال بھی دیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام اسی وقت فوراً سجدے میں چلے گئے اور آپ نے اسی حالت میں قارون کے لیے بد دعا فرمائی۔ ناظرین، یہ قارون کے لیے کتنی بڑی بدبختی تھی۔ اگر کوئی عام سا مظلوم ہونا ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں ظالم کے لیے بد دعا کرتا ہے تو ساتھ وہ آسمان کو چیرتے ہوئے جاتی ہے وہ بد دعا۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ کی دعا کا کیا اثر ہوگا، جو اللہ کے نبی ہیں، اور پھر آپ نے وہ روتے ہوئے دعا مانگی تھی۔ قارون نے آپ کا بہت دل دکھایا تھا، اس نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ معصوم نبی پر الزام، وہ بھی اتنا بڑا اور گندا الزام۔ اللہ پاک نے فوراً آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو وہی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ زمین کو جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، ہے بنی اسرائیل، اللہ پاک نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ جو قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ اس سے الگ ہو جائے اور میرے ساتھ آ جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے الگ ہو گئے اور 2 لوگوں کے علاوہ کوئی بھی قارون کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی زمین میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ لوگ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین کو یہی حکم دیا تو وہ لوگ کمر تک زمین میں چلے گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے۔ جب اتنا زمین میں دھس گئے تو اب ان کو عقل آئی اور وہ معافی مانگنے لگے، اور قارون تو آپ کو اللہ پاک کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دینے لگا۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا، آپ نے اس کی ایک بات نہیں سنی، یہاں تک کہ وہ لوگ پورے کے پورے زمین میں دھس گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قیامت تک زمین کے اندر دھستے ہی چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو انہیں ان کی دشمنی کی وجہ سے ملتا رہا۔